بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بڑا اہم دن. آج ہمارے بڑے قریبی ساتھی عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آیا ایک اینکر صاحب کے گھر پہ نجی ٹی وی چینل کے. بڑا انٹرسٹنگ. کچھ سوالات ضرور اٹھتے ہیں. میں آپ کے ذہنوں میں ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں. 5 مہینوں سے عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ دن رات ادھر ادھر بات چیت کرنی، میٹنگز میں، مختلف جگہوں میں. کبھی انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کبھی کسی قسم کا تذکرہ نہیں کیا جو آج وہ بات چیت ہو رہی تھی. آج جو سلسلہ چل رہا تھا وہاں پہ عثمان ڈار صاحب، جن کو میں ذاتی طور پہ ایک بہت نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار شخص بھی ہیں، بہادر شخص بھی ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے شخص ہیں. آج ان کی زبان اور ان کے الفاظ اور ان کی باڈی لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں خواتین و حضرات کہ کسی کو ایک انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن 1 مہینے کے لیے رکھا جائے، قید تنہائی میں رکھا جائے، اس کے ساتھ طرح طرح کا تشدد کیا جائے، اور اچانک ایک دن اس کو نمودار کر کے ایک میڈیا پرسن کے گھر پہ ان سے ایک چائے کے کپ کے اوپر انٹرویو دلایا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو جس طرح پنجاب پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے تو یہ تو سٹیجڈ انکاؤنٹر تھا، اس کا صاف ظاہر نظر آ رہا تھا. جس طرح کہ وہ پنجاب پولیس والے کہتے ہیں، عدالت کو دکھاتے ہیں کہ جی قیدی بھاگ رہا تھا اور ہم نے گولی مار دی، اور وہ جب فوٹو دیکھتے ہیں جج تو ان کو نظر آتا ہے کہ جی قیدی کے تو پیروں میں بھی بیڑی تھی اور ہتھکڑی لگی تھی، تو کدھر بھاگ سکتا تھا، کیا کر سکتا تھا. یہ تو وہ آج سٹیج انکاؤنٹر ہوا ہے بدقسمتی کے ساتھ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ. آپ یہ بھی اندازہ لگائیں، عمر ڈار صاحب نے کل شام کو ہی ایک ویلاگ انہوں نے ریلیز کیا. وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ عثمان ڈار صاحب کو ریلیز کیا جائے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی مثبت باتیں، پازیٹو باتیں. آپ مجھے یہ بتائیں خواتین و حضرات، ایک شخص جس کی والدہ، جس کے خاندان کے گھر پہ توڑ پھوڑ کیا جائے، جن کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، ان کو رات کے اندھیرے میں آ کے پورے خاندان کو دربدر کیا جائے، ان کی فیکٹری کو سیل کیا جائے، ان کے گھر کو سیل کیا جائے، اسے کیا عکس کرتے ہیں آپ؟ یہ تو بالکل ایک بنانا ریپبلک کی طرح ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا، پھر آگے ہم لوگ جاتے ہیں، سٹیج انکاؤنٹر کی بھی میں نے بات کر دی. ان کے بھائی عامر ڈار کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پورا بھونڈا طریقہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک پورا نیریٹو بنایا جائے. وہ بھی دم توڑ گیا. ساری کی ساری چیزیں پوری دنیا کو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پرانا وہ دور نہیں ہے جس وقت صرف ایک مساوات اخبار ہوتی تھی یا کوئی اور پاکستان ٹائمز اخبار ہوتی تھی اور بس اس پہ جو بات آ گئی سو آ گئی. نہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی وقت جو ہے وہ ری ایکشن آ جاتا ہے. خواتین و حضرات، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ، اور اس سوشل میڈیا کے توسط سے یہ بات جب اب آگے جائے گی، ہمارے 3 اور ساتھی ہیں زیر حراست، وہ بھی انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز میں ہیں. اس پہ میرا بھائی فرق حبیب صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صداقت عباسی صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں. کیا اسی طرح کے مختلف میڈیا چینل یا اینکر پرسنز کے گھر پہ ان کے اسی طرح کے انٹرویو ہمیں سننے کو ملیں گے؟ اس چیز کو بند کر دیں خدا را. 90 دن الیکشن کی طرف جائیں. جس طرح کے عثمان ڈار صاحب نے اپنے اس سٹیج انکاؤنٹر میں واضح طور پہ ایک بات کی کہ ووٹ عمران خان صاحب کا ہے. سیالکوٹ میں چاہے وہ لڑیں نہ لڑیں، وہ بات کی باتیں ہیں، انہوں نے صاف ظاہر کر دیا ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے. خواتین و حضرات، ایک بات یاد رکھیے گا، ووٹ میرے رب کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ہے، اور اگلے وزیر اعظم پاکستان جو مرضی کوئی کرے،
جب رب کا حکم ہوتا ہے رب کا حکم ہوگا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم عمران خان، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔